بہمنی خاندان کے 3 بہت بڑے بڑے مشہور بادشاہ گزرے، ایک علاء الدین حسن گنگو بہمن شاہ، ایک فیروز شاہ، ایک احمد شاہ اور ایک محمد شاہ 3. ٹھیک ہے، اس کے امپورٹنٹ فیچرز کیا ہے؟ دیکھیے اس کے خاص بہمنی خاندان کی خاص باتیں، اس کی اہمیت. محمد گوان کیپچورڈ ہبلی، بلگام اینڈ گوا فرام وجے نگر کرتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے کے دور میں کرناٹک تو تھا نہیں، ایک تو وجے نگر امپائر کی حکومت تھی، وجے نگر خاندان کے لوگوں کی، اور ایک بہمنی خاندان کے لوگوں کی جو کہ وجے نگر کے نارتھ میں، کرشنا ریور کے نارتھ میں. تو ان کا جو بہمنی خاندان کا جو پرائم منسٹر تھا محمد گوان، اس نے ہبلی پر، بلگام پر اور گوا پر قبضہ کیا اور اسے وجے نگر حکومت سے نکال کر اپنی حکومت میں شامل کیا. ایڈمنسٹریشن واز اکارڈنگ ٹو اسلامک لاز، یہاں پر اسلامی شریعت کے حساب سے سیاست چلتی تھی، حکومت شریعت کے مطابق چلا کرتی تھی. He encouraged revenue and postal services. Okay. زکوٰۃ کے سسٹم کو اس نے بڑھاوتی دی، امپورٹنس دیا. اوکے، اس کے بعد he fixed taxes on the basis of land's fertility and irrigation facility. Tax was collected in cash only. اور محمد گوان نے کھیتوں پر، کھیتی باڑی پر جتنی زیادہ کھیتی ہوتی اس کے مطابق ٹیکس فکس کرتا. اگر کسی کسان کے پاس بہت کم کھیتی ہوتی تو ان سے کم ٹیکس لیتا تھا. اگر کسی کسان کے پاس میڈیم کھیتی ہوتی، کم بھی نہیں زیادہ بھی، تو ان سے میڈیم ٹیکس لیتا تھا. کسی کسان کے پاس زیادہ کھیتی ہوتی تو ان سے زیادہ ٹیکس لیتا تھا، اور یہ ٹیکس صرف کیش کے طور پر لیا جاتا. He removed some taxes which were annoying the people. اور بہت سے ایسے ٹیکس بھی اس نے کینسل کر دیے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو پرابلم ہو رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی، اور وہ لوگ پریشان ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. As a philosopher himself, Muhammad Gawa founded Madrasa in Bidar. He encouraged Islamic religion and law education. Astronomy, mathematics, history were being studied here. Free education and hostel facilities were there. Around 3,000 manuscripts were in the library of Madrasa. محمد گوا نے بیدر میں ایک بہت بڑا مدرسہ کھولا جسے اس دور میں جسے یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے، اور محمد گوا مدرسہ کہا جاتا ہے. آج بھی وہ مدرسہ بیدر میں بہت مشہور ہے. وہاں پر وہ ایسٹرونومی، اسپیس کے بارے میں، ورلڈ کے باہر کی دنیا کیسی ہے اس کے بارے میں ایجوکیشن بچوں کو دیتا، میتھمیٹکس کے بارے میں بچوں کو ایجوکیشن دیتا، ہسٹری کے بارے میں بچوں کو ایجوکیشن دیا کرتا تھا. اور یہاں پہ جو ایجوکیشن تھی بچوں کو بالکل فری تھی، کوئی فیس نہیں لیا جاتا تھا. اور اس مدرسے کی جو لائبریری ہے، اس لائبریری میں 3000 الگ الگ ٹاپکس کے کتابیں موجود تھیں. محمد contributed a lot in making the Bahmani kingdom great. Regional leaders were jealous of his fame and conspired to have him murdered. On the Gawan's tomb, it is written that innocent Gawan was killed. محمد گوان جو بہت ایماندار، وفادار، محنتی پرائم منسٹر تھے، ان کے پرائم منسٹر وہ جس محل میں پرائم منسٹر تھے، اس محل میں دوسرے لوگ ان کے کام کی وجہ سے، ان کی شہرت کی وجہ سے بہت جلتے بھی تھے، بہت جلتے تھے، بہت غصہ ہوتے تھے. اور تھوڑے لوگوں نے کوشش کی اور کوشش کر کے انہیں قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد انہیں جہاں پہ دفنایا گیا، ان کی مزار کے اوپر جو گنبد ہے، اس گنبد پہ آج بھی لکھا ہوا ہے innocent گوان was killed، یعنی بے گناہ گوان مارے گئے. Cultural contributions. Education. Bahmani sultans encouraged Islamic education. Chanting of Quran was a part of the education. Kalaburgi, Bidar, Alichapur and Daulatabad and others were the Islamic educational center during this period. Poor people and orphans were provided free food and shelter, and scholarships were given to students in madrasa. Quran, philosophy and principles of Sufism were taught in the schools. بہمنی حکومت کے دوران قرآن شریف کے تعلیم پر بہت کام کیا گیا.
بہت مدرسے کھولے گئے، گلبرگہ میں، بیدر میں، دولت آباد جو آج مہاراشٹرا میں وہاں پر، اور علیچا پور میں یہ مدرسے کھول کر بچوں کو فری تعلیم دی جاتی تھی، فری ایجوکیشن دے کر فری رہنا اور کھانا پینے کے ساتھ انہیں قرآن شریف کی تعلیم دی جاتی تھی، اور جو بچے حفظ کرنا چاہتے انہیں حافظ قرآن بھی بنایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت غریب لوگ جو ہیں، جن کے پاس کھیتی باڑی کرنے کو زمینات نہیں ہے، جن کے پاس پیسے کمانے کے لیے کوئی بزنس نہیں ہے، وہ لوگوں کو، اور جو بچے یتیم ہیں، جو لوگ یتیم ہیں جن کے والدین انتقال کر گئے، ان لوگوں کو بادشاہ اپنی طرف سے فری میں کھانا اور گھر دیتا تھا، ٹھیک ہے، کھانا دیتا تھا 3 وقت اور رہنے کے لیے گھر بھی دیتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو اسکالرشپس بھی دی جاتی تھی۔ قرآن فلسفی اور قرآن شریف کے اوپر قرآن شریف کے حساب سے حکومت میں فیصلے لیے جاتے تھے، قرآن شریف کے تعلیمات کے حساب سے حکومت میں فیصلے لیے جاتے تھے، اور صوفیزم، روحانیت پر، صوفیزم پر، اولیاء کرام کی تعلیمات پر بھی بہت عمل ہوتا تھا۔ Literature. Literary activities were greatly encouraged by Bahmani sultans, and they sheltered many philosophers, poets and writers. بہمنی خاندان میں ہمیشہ بہت بڑے بڑے پوئمس لکھنے والے رائٹرس رہتے تھے، بہت بڑے بڑے بکس لکھنے والے، چیپٹرس لکھنے والے، لیسنس لکھنے والے، ہسٹری لکھنے والے، سائنس لکھنے والے، انگلش لکھنے والے رائٹرس رہتے تھے، اوکے، اور فلاسفرس رہتے تھے۔ فیروز شاہ، محمد شاہ ٹو اینڈ محمد گمان were writers and ministers poets. اور یہ لوگ خود بھی بہت بڑے بڑے پوئٹس اور رائٹرس تھے۔ کون؟ بادشاہ محمد شاہ سیکنڈ اینڈ محمد گمان اینڈ فیروز شاہ۔ محمد گمان جو پرائم منسٹر تھے، ان کے ساتھ بادشاہ محمد شاہ سیکنڈ اور فیروز شاہ، یہ تینوں لوگ بھی خود پوئٹ تھے اور رائٹرس تھے، پوئمس لکھتے تھے۔ ڈیورنگ دس پیریڈ پرشین، اردو اینڈ عربک لٹریچرس ور ڈیولپڈ، اور انہی بہمنی حکومت کے دوران کرناٹک دکن میں، سرزمین دکن میں عربی، اردو اور فارسی لینگویج پڑھنا پڑھانا شروع ہوا۔ کیسے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا؟ گریٹ صوفی سینٹ اینڈ رائٹر بندہ نواز belong to this period. حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز جیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دور میں شہر گلبرگہ تشریف لائے۔ The language that they and other foreigners used become famous as Dakkani. Later it developed as Urdu language. Sculpture. The history of Bahmani dynasty is famous for the sculpture and architecture. Monuments in Bidar, Kalaburgi and other places are in Hindu Islam system. It is familiar as Dakkani style. The first contribution of Bahmani is Jamia Masjid of Kalaburgi. بہمنی خاندان کے بادشاہ نے سب سے پہلے اگر کوئی چیز بنائی تو وہ گلبرگہ کی جامع مسجد، جو آج بھی قلعے کے اندر قلعہ حشام میں جامع مسجد قلعہ حشام کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اینڈ محمد شاہ بلڈ اٹ، محمد شاہ جو بادشاہ تھا اس نے اس مسجد کی تعمیر کروائی۔ The meeting hall with small domes is the major attraction here. Tombs of sultans are in Kalaburgi and they are also domed structures. اور یہی بہمنی خاندان کے بادشاہوں نے ہی آج گلبرگہ میں جو 7 ٹومس ہے، 7 گنبد، یہی بہمنی خاندان کے بادشاہوں نے بنائے ہیں۔ اور بہمنی خاندان کے بادشاہوں نے ہی the tomb of حضور سیدنا بندہ نواز is another monument of Kalaburgi. سرکار بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درگاہ میں جو گنبد ہے آپ کی، وہ گنبد بھی یہی بہمنی خاندان کے بادشاہوں نے تعمیر کروائی ہے۔ بیدر 16 کھمبا ماسک اینڈ بیوٹیفل پیلیسز آف فورٹ آر فیمس، اور یہی بہمنی خاندان کے لوگوں نے بیدر میں بھی 16 کھمبا یعنی 16 پلرز، 16 پلروں کی جو مسجد ہے وہ مسجد بھی یہی بہمنی خاندان کے بادشاہوں نے بیدر میں بنائی ہے۔ اور اس کے علاوہ بیدر کا جو قلعہ جو خوبصورتی کے لیے مانا جاتا ہے، خوبصورتی کی جو مثال ہے وہ قلعہ بھی جو ہے بہمنی بادشاہوں نے بنایا۔ These buildings are decorated and have carved wooden crafts on them. لکڑی کا استعمال کر یہاں پر ڈیزائن بھی کیا گیا جو بہمنی خاندان نے کیا۔